اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آج میرے تقریباً 2-3 موضوع ہیں جو انتہائی اہم ہیں، ان پہ بات کروں گا، اور انشاءاللہ جو حقائق ہیں وہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ میرے اس چینل کا مقصد یہ ہے حق سچ کی آواز آپ لوگوں تک پہنچانا۔ جہاں جھوٹ، فراڈ، افراتفری پھیلانے والے لوگ ہیں، وہیں پہ اللہ نے اپنے چند لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہوتی ہے کہ جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، وہ عوام تک پہنچایا جائے۔ تو سب سے پہلے میں وہی اپیل کروں گا کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں۔ یہ میرا چینل ہے جو حق سچ کی آواز ہے، جو آپ لوگوں کی آواز ہے، آپ لوگوں تک سچ پہنچاتا ہے۔ اس کی آواز بنے، اور اس کی آواز بننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ جن جن لوگوں کا واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، وہ سب سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ویڈیوز کو دیکھا جائے، اس کے بعد لائک کیا جائے، پھر چینل کو سبسکرائب کیا جائے، پھر گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا جائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو سب سے پہلے میں یہ بات کروں گا کہ لاہور میں صوبائی پنجاب حکومت کے ختم ہونے کے بعد جو صورتحال سامنے آئی ہے، اس کے مطابق ایف آئی اے بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے، ایجنسیاں بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی ہیں کہ کس طریقے سے اللہ اس پرویز الہی کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، جس طریقے سے مونس الہی کو اللہ ادھر ہی غرق کرے جدھر وہ گیا ہوا ہے، کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارے وطن کو، ہمارے ملک کو لوٹا ہے، تباہ کیا ہے۔ یقین جانیے کہ اس کے وہ اشر ہونے والے ہیں کہ جب حالات سامنے آئیں گے نا، ابھی تو انکوائریاں شروع ہو گئی ہیں، اور جو حالات سامنے آئے ہیں، جو بھی ادارہ تحقیقات کر رہا ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ اتنا ظلم، اس قدر تباہی پھیلائی گئی کہ یقین جانیے کہ کس طریقے سے عوام کو، لیکن یہ عوام ہے ہی اس قابل، اس عوام کے ساتھ بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ لاہور کے لوگ میں کہتا ہوں سب سے بڑے غدار ہیں، سارے لاہور نہیں، چند چند ایک کو چھوڑ کے زیادہ اکثریت ان غداروں کی ہے، جو کہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے، اپنی یاشیوں کے لیے مشہور ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں مونس الہی نے لوٹا، کس طریقے سے لوٹا کہ اس کے اچھا جہاں جہاں پہ قومی اسمبلی میں، وہاں مونس الہی کے جو پرسنل ملازمین تھے، پرویز الہی کے پرسنل ملازمین تھے، ان کو لا لا کے بھرتی کیا گیا، تنخواہیں ان کو سرکاری کھاتے میں ملتی تھیں، اور وہ کرپشن کا بازار گرم ہوا تھا کہ یقین جانیے لوگ پنکی پیرنی اور پرا گوگی کو بھول جائیں گے جب ان کی کرپشن سامنے آئے گی تو۔ اور چودھری پرویز الہی پنجاب کا بڑا، ویسے ایک بات ماننی پڑے گی عمران خان کی کہ اس نے یہ سچ کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے، اور بعد میں اسی ڈاکو کو ہی اس بغیرت نے اپنے ساتھ میں لا، سوری غلطی ہو گئی، منہ سے غلط الفاظ نکل گئے، معذرت چاہتا ہوں۔ بس ملک کی تباہی جس وقت دیکھتا ہوں نا تو پھر برداشت بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو، جس کو کل تک وہ سب سے بڑا ڈاکو کہتا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی، بعد میں اسی کو ہی اپنے ساتھ ملا کے ملک کو تباہ کروایا۔ جن جن لوگوں کو وہ خان صاحب نے ساتھ ملا، خان صاحب کو تو مشن ہی یہی تھا ملک کو تباہ کرنا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب اس کے پیچھے جو عالمی طاقتیں ہیں نا، جو مالک کے پیچھے بیٹھے ہوئے انویسٹر، جنہوں نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو ڈنڈا دیا ہوا ہے کہ کدھر چپ کر کے بیٹھ گیا ہے، ابھی یہ 90% تباہ ہوا ہے، 10% رہ گیا ہے، اس 10% کو بھی تباہ کرو، اس کے بعد پھر تم سکون سے
باہر آ جانا، ہم تمہیں نکال لیں گے۔ یہ غداروں کو یہ نکال لیتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان میں سے جس نے بھی کرپشن کی، جو کرپشن میں پکڑا گیا، کیوں امریکہ کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، کیوں انگلینڈ کی طرف بھاگ رہا ہوتا ہے، وہاں انہیں سپورٹ مل جاتی ہے، وہاں انہیں نیشنلٹی مل جاتی ہے، وہاں انہیں ہر سہولت مل جاتی ہے جس کے لیے ان کو لانچ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے گپلے ان باپ بیٹوں نے مل کے کیے ہوئے ہیں کہ یقین جانیے کہ پاکستان کو ادھر جدھر سے 47 میں سٹارٹ ہوا تھا نا، ادھر ہی خان صاحب کی مہربانی ہوئی ہے، واپس ادھر ہی پہنچ گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کے پنجاب کے بڑا ڈاکو اور چھوٹا ڈاکو، یہ دونوں بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تینوں نے مل کے وہ تباہی پھیلائی ہے نا۔ اچھا، یہ ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ دیکھیں نواز شریف کو کس طرح جیل میں بند کیا گیا، اس کی بیوی موت اور زندگی کی کشمکش میں وہ چھوڑ کے آیا، نہیں رویا، کیونکہ وہ ایک مرد کا بچہ ہے اور مرد ہے۔ مردوں کا کام رونا نہیں ہے، یہ اجڑوں کا کام ہے رونا۔ تو مرد کبھی نہیں روتا ہے، مرد آلات کا مقابلہ کرتا ہے، مرد کی چیخیں نہیں پہنچتی ہیں، جیسے یہ ان پی ٹی آئی کے لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں، رو رہے ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں، یہ ان پوری زندگی روتے ہی رہیں گے۔ جیسے بی بی زینب نے بدوا دی تھی نا یزید کو کہ تیری آنے والی نسلیں بھی قیامت تک روتی رہیں گی اور پیٹتی رہیں گی اپنے آپ کو، اسی طرح یہ بھی پوری زندگی یہ کیا ان کی آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ اسی طرح روتی رہیں گی، پیٹتی رہیں گی۔ یہ ایک بیماری سے نکلیں گے، دوسری بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، ان کی اولاد ان کو جوتے مارے گی۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ زندہ رہا تو میں بھی دیکھوں گا، بونس پہ چل رہا ہوں، 75 سال کا ہو گیا ہوا ہوں، اگر نہ رہا تو میری باتیں یاد رہیں گی۔ تو آپ لوگ دیکھیے گا کہ کس طریقے سے ان کی اولاد ہی ان کو اٹھتے بیٹھتے جوتے مارے گی، جس اولاد کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہے نا، وہی اولاد ان کو جوتے مارے گی۔ اس کے بعد پھر یہ جو حالات انہوں نے ملک کے کر دیے ہیں، یہ آنے والی نسلیں ان کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ خان صاحب کی تو خیر نسل کوئی ہے ہی نہیں، اس کی نسلوں کو کیا وہ کرنا ہے، اس کی جو جاہل لوگ اس پہ کہ یہ ریاست مدینہ بنا رہا ہے، ان جاہلوں پہ میں اب کیا کہوں، پھر اخلاق اجازت نہیں دیتا ہے، دائرے سے باہر ہو جاتی ہے زبان، اللہ محفوظ رکھے۔ تو غصہ بھی آتا ہے، لیکن پھر دل بھی دکھتا ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے، لیکن بس اللہ ہی پوچھے ان کو، اور اللہ پوچھ رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ پوچھے گا۔ تو باقی جو ہے نا، یہ دیکھیں کس طریقے سے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آگے بھی ہوگا۔ ان کی اولاد ہی ان کو جوتے مارے گی، ان کی بیویاں، ان کے بچے وہ بے حیائی کی طرف نکل گئے ہوئے ہیں۔ کیونکہ ان کو حرام کھلایا گیا ہے، وہ بھی شرم و حیا ان کے جسم سے نکل چکی ہے، غیرت نکل چکی ہے، غیرت کا آپشن ہی نکل چکا ہے۔ تو آگے ابھی دیکھیے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا، ابھی تو یہ ابتدا ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے ملک کو اس طرح تباہ کیا گیا ہے کہ اب آہستہ آہستہ سب یہ گرفت میں آئیں گے، اب بچے گا کوئی بھی نہیں۔ لیکن یہ جو تھوڑا گروپ پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے نا، اس تھوڑا گروپ کو سب سے پہلے لٹکانا چاہیے، ان ججوں کو، ان فراڈیوں کو۔ کیا اکھاڑ لیں گے، زیادہ سے زیادہ جیل میں بند کریں گے تو کر دیں، میں نہیں ڈرتا ہوں، میں حق سچ بات کہوں گا، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں سوائے اللہ کی ذات پاک سے، اللہ کی ذات پاک سے ڈرتا ہوں، اور اللہ سے ہی پناہ مانگتا ہوں ان ظالم لوگوں سے۔ یہ تھوڑا گروپ دیکھیں کیسے نواز شریف کو تقریباً 370 دن اس نے جیل کاٹی ہے، 370 دنوں میں اس کی ایک بھی ضمانت منظور نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ بیمار تھا، مریض تھا، تو اس کی ضمانت منظور نہیں کی ہے۔ شیخ رشید کی دوسرے دن ضمانت ہو گئی، اس کے بعد فواد چودھری کی دوسرے دن ضمانت ہو گئی، اور جس نے سر عام گالیاں کی نکالی تھیں ہماری فوج کو، فوج کے جرنیلوں کو، اور اس کو دیکھیں کس طرح ضمانت دے دی گئی۔
سب باہر پھر رہے ہیں، آزاد پھر رہے ہیں۔ یہ تھوڑا گروپ جب تک ہے نا، اس وقت تک پاکستان اسی طرح 136 نمبر سے بھی اوپر چلا جائے گا۔ ان جاہلوں کو پتہ نہیں کس نے جج بنا کے بٹھا دیا، ان جاہلوں کی وجہ سے ہی ہمارا ملک ہماری عدلیہ 136 نمبر پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اللہ انشاءاللہ ان کی بھی نسلوں کا بھی بیڑا گر کرے گا، یہ بھی پوری طرح شامل ہے ملک کو تباہ کروانے میں۔ ان کی اولاد دیکھیں، ان کے وہ جوتے مارے گی، ان کی اولاد بھی، اور گھروں میں مار رہی ہیں، ان کی بیویاں ان کو مار رہی ہیں۔ یہ باہر شور نہیں ہوتے ہیں، گھروں کے اندر ان کی ایک ٹکے جتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ جو عدالتوں میں بیٹھ کے ناانصافیاں کرتے ہیں نا، اللہ ان کے گھروں میں ناانصافیاں کرواتا ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے اپنوں سے ناانصافیاں کرواتا ہے، یہ بتاتے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ ضرور سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا ہر فیصلہ بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے نا، تو پھر اس کی پکڑ میں جب آدمی آتا ہے نا، تو پھر آج دیکھ لیں ثاقب نثار کدھر ہے، کیا پوزیشن ہے اس کی، کیا عزت ہے اس کی۔ ایک بازار میں اگر وہ چلا جائے نا، تو منہ بازار میں جانے سے بھی اس پرہیز کرتا ہے، منہ لپیٹ کے جاتا ہے۔ جہاں پہ بھی جاتا ہے نا، لوگ اس کو جوتے مارتے ہیں، اور وہ ہے ہی اس سے قابل ہے۔ باقی یہ جتنے بھی جج ہیں نا، چند ایک کو چھوڑ، سارے نہیں، چند ایک اچھے بھی ہیں، سب پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جو انصاف کا جنازہ نکال رہے ہیں، جو دڑا دڑ ان کو، خاص طور پہ یہ 3 ججوں کا ٹولہ جو ہے نا، ان کا جو اشر ہوگا نا، وہ ان کے گھروں میں ہوگا نا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ان کی اولاد ہی ان سے چن چن کے بدلے لے گی اس ملک کے انشاءاللہ۔ اور جب اللہ کی پکڑ میں یہ آئیں گے نا، پھر ان کو کوئی بھی بچا نہیں سکے گا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، یہ توبہ کر لیں اور ان لوگوں کو سزا دیں، ان کی ضمانتیں نہ لیں۔ یہ بے نظیر نے چمک کا نام دیا تھا، اس چمک سے نکلیں باہر، اللہ کا خوف پیدا کریں اپنے دل میں۔ اگر آپ کو اللہ نے انصاف دیا ہے، انصاف کا ترازو آپ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑایا، تو اس میں انصاف کریں، ورنہ پھر جب اللہ کا انصاف ہوگا نا، تو پھر اس سے بچ نہیں پاؤ گے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد قاضی فائز عیسیٰ جیسا ایماندار جج آ رہا ہے، چیف جسٹس آ رہا ہے، جس نے عدلیہ کو، جیسے آرمی میں صفائی ہو گئی ہے، ایسے ہی عدلیہ میں بھی صفائی ہو جائے گی۔ آرمی سے گند نکل گیا ہے، اب سلجھے ہوئے صاف ستھرے لوگ رہ گئے ہیں، اسی طرح عدلیہ سے بھی گند نکل جائے گا، سلجھے ہوئے صاف ستھرے لوگ رہ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے بہت سارا گند بھی ڈال دیا ہے بیچ میں، جو جونیئر ججوں کو چن چن کے نہ اس کے ڈالا گیا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں ہماری گورنمنٹ بھی ایسی جائل گورنمنٹ ہے نا، کہ ان کو بھی عقل نہیں ہے کہ قانون بنا دیں نا، ایک سمپل میجارٹی سے ایک قانون پاس کر دیں، ایک بل پاس کر دیں کہ بھائی جونیئر جج کوئی بھی نہیں لگ سکے گا، سوائے اس کے کہ ہائی کورٹ، چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، وہ لگیں، اور جو سب سے سینئر جج ہو اسی کو ہی لگایا جائے، جج بنایا جائے، تو سپریم کورٹ میں بھیجا جائے۔ جو سب سے سینئر چاروں ہائی کورٹس میں سب سے سینئر چیف جسٹس ہی ہوتا ہے، چیف جسٹس کو کے علاوہ قانون پاس کر دیں کہ کوئی نہیں لگ سکے گا سپریم کورٹ میں۔ اور اسی طرح ہائی کورٹس میں بھی جو جج لگائے جاتے ہیں، ان کو بھی تجربے کی بنیاد پہ جو سب سے سینئر ہو اس کو لگایا جائے۔ اور اسی طرح سب سے سینئر وکیل جو ہوتے ہیں نا، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، تجربے کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، ان کو لگایا جائے آگے ہائی کورٹس میں۔ اور اسی طرح جو نیچے کی عدالتیں ہیں، ان میں بھی وکیلوں کو جب لگایا جاتا ہے نا، تو ان میں سب سے سینئر جو وکیل ہوتے ہیں ان کو لگایا جائے، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اور انتہائی دیکھ کے ایماندار لوگ جو ہوتے ہیں، جن میں ایمان کی ایک رتی بھی باقی ہو نا، ان کو لگایا جائے۔ اچھا، میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ جو ایماندار وکیل ہوتے ہیں نا، وہ بیچارے اس قدر ان کا برا حال ہوتا ہے کہ ان کے بوٹ بھی پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے کتنے کچہری میں دیکھے ہیں، انتہائی بارش، ایماندار، پانچوں وقت کے نماز پڑھنے والے، لیکن ان کے پاس کوئی لوگ جاتے ہی نہیں ہیں۔ ان کے پاس جاتے ہیں جو فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے بازی کرتے ہیں، اور اپنے موکلوں کو بری کروا لیتے ہیں، اسی طرح چکر، فراڈ، جھوٹ، رشوت سے، پیسے کے زور پہ۔
لیکن ایک عدالت اوپر بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہاں جا کے کیا جواب دو گے؟ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایماندار وکیلوں کے پاس جایا جائے، ایماندار وکیلوں کے آگے لایا جائے، ان کی مالی پوزیشن بہتر کی جائے تاکہ وہ آگے آئیں اور وہ جج بنے، پھر جا کے ملک کا نظام بہتر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، اور اللہ اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہماری افواج پاکستان کو اس رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے، اس پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے۔ ہاں، بیچ میں ایک بات بھول گیا تھا، دبئی میں جنرل پرویز مشرف کے ابھی انتقال ہو گیا ہے۔ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا تو نہیں کہہ سکتا ہوں، ہاں کر سکتا ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک ہے کہ ظالم کے لیے مغفرت کی دعا مت کرو۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف کرے، زیادتی نہ ہو۔ بس اللہ کا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے، اللہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے، اور وہ انصاف کرے گا اس کے ساتھ بھی، اور وہ انصاف ان کے ساتھ بھی کرے گا جو لال مسجد کی بچیاں شہید ہوئی ہیں، وہ انصاف ان لوگوں کے ساتھ بھی کرے گا جو بغیر کسی قصور کے امریکہ کی جیل میں ڈاکٹر عافیہ قید ہے، اس کے ساتھ بھی انصاف کرے گا اللہ، سب کے ساتھ اللہ انصاف کرے گا۔ اور باقی لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ آخری وقت میں دیکھیں اس کے جسم سے اتنی سمیل اور اتنی بدبو آ رہی تھی کہ کوئی ڈاکٹر بھی اس کے کمرے میں جاتے تھے تو ماسک پہن کے جاتے تھے۔ تو اس کا یہ اشر ہوا تھا کہ اس کے اپنے بھی اس کے پاس 5 منٹ سے زیادہ، 2 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہر پاتے تھے، اس قدر اس کے جسم سے سمیل آ رہی ہوتی تھی۔ تو اللہ سب کو، باقی جو ہیں دنیا میں، ان کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے، ان کو بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ سدا طاقت نہیں رہتی ہے، سدا طاقت اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے، اور وہی سب سے طاقتور ہے۔ اور جو ہٹلر کی طرح مکے لہرا لہرا کے کل تک بات کرتا تھا، آج دیکھیں کس حال میں ہے، کس طرح اس کی موت ہوئی ہے، کہ ایک دنیا کے لیے عبرت بن کے دنیا سے جا رہا ہے۔ تو باقی انشاءاللہ ہماری آرمی کو اللہ سلامت رکھے، سب پوری آرمی نہیں ہوتی، یہ چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تقریباً یہ عاصم منیر اور چند ایک جو تھے مرزا اسلم بیگ، میں ان کی بھی حمایت کروں گا کہ وہ واحد جرنیل ہے کہ جو پاکستان میں رہ رہا ہے، اور اس کے اوپر کوئی کرپشن کا کچھ نہیں ہے، کوئی اس نے ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں کی ہے، کسی کے سیاسی مداخلت نہیں کی ہے، کوئی کچھ بھی اس پہ ثابت نہیں ہے۔ وہ پاکستان میں اس لیے سکون سے رہ رہا ہے۔ جنہوں نے گھپلے کیے ہوتے ہیں نا، وہ ملک ہی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، ہماری آرمی میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، جیسے اب گند نکل گیا سارا، اچھے لوگ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ عدلیہ میں بھی اچھے لوگ آ جائیں گے۔ جب قاضی فائز عیسیٰ جیسا کمانڈر آ جائے گا نا تو وہ صفائی کر دے گا خود ہی، وہ اللہ کی مدد کے ساتھ انشاءاللہ ہماری عدلیہ کو پھر سے عروج پہ واپس لے کے جائے گا جہاں سے یہ زوال پذیر ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے، ہماری عدلیہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مشرف کے ساتھ بہتر انصاف کرے، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بہتر انصاف کرے جو اس کے ظلم کا شکار ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر کر دے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت کرے، اور جو جانے والے ہیں اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے، اور ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس ملک کا وفادار بننا چاہیے، نہ کہ اپنی اولاد کا۔ یہ اولاد ہی کل دیکھیے گا جوتے مارتی ہے، پرویز علائی کی ایک ٹکے جتنی ویلیو نہیں رہی ہے۔ ابھی دیکھیں ٹانگے اس کی قبر میں 80 سال عمر ہو گئی، اور ابھی تیسری شادی اس نے 22 سال کی لڑکی کے ساتھ کی ہے، وہ بھی ملک کو تباہی پھیر کے ملک سے فرار ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ لائیں گے اس کو بھی انٹرپول کے ذریعے، بچے گا کوئی بھی نہیں، مونس علائی بھی آئے گا واپس، سب آئیں گے۔ اللہ حفاظت کرے اس ملک کی، اور اللہ عدلیہ کو عقل دے، عدلیہ کو شعور دے، اور جلد سے جلد قاضی فائز عیسیٰ جیسے لوگوں کو آگے لائے،
اور اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اس اجازت چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ بزرگوں کا احترام کریں، بزرگوں کی عزت کریں، اور اللہ تعالیٰ جہاں جہاں پہ سیلاب زدہ لوگ ہیں ان کی مدد کریں، ان کے پڑوسی ان کی مدد کریں۔ سردیوں کا موسم ہے، بارش ہو رہی ہے، اس میں دیکھیں ان کے پاس بستر نہیں ہے تو بستر دیں، یا ان کے پاس کوئی سامان نہیں ہے تو وہ دیں ان کو۔ یا پھر ظفر نقوی صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ظفر نقوی صاحب کی معرفت سامان بھجوائیں ان کو، ظفر نقوی کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں۔ وہ بالکل، میں نے پوری تحقیقات کی ہے، بالکل 100% میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ بالکل ایمانداری کے ساتھ ایک ایک روپیہ لوگوں کا آگے پہنچا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آگے لائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔